بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ عربی سے میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ ہم پڑھ رہے ہیں میٹرک عربی۔ آج ہمارا چوتھا سبق ہے اور سبق کا نام ہے من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کچھ مسجدوں کا تعارف۔ من بیوت اللہ یعنی اللہ کے گھر، بیت کی جمع بیوت ہے، مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کی عزت اور برکت ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کا مقام ہے۔ وہاں پہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں باقاعدہ جماعت سے، اس لیے اس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو تعارف ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہے، کیونکہ وہ پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ المسجد الاقصیٰ فی القدس، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ قدس میں ہے۔ قدس جو ہے یروشلم فلسطین میں، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائے۔ مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد، چونکہ یہ مکہ مدینہ یعنی حجاز سے فاصلہ اس کا دور تھا، اس وجہ سے اس کا نام تھا المسجد الاقصیٰ۔ اور یہ وہی مسجد ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سیر کروائی، رات کو وہاں لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کی طرف۔ ہوا ثالث المساجد الاسلامیہ بعد الکعبہ، یہ بیت اللہ کے بعد تیسری مسجد ہے مسلمانوں کی مسجد میں سے۔ اب دیکھیں کہ بیت اللہ کے بعد تیسری مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے بیت اللہ ہے نا، اور المسجد النبوی، پھر اس کے بعد المسجد الاقصیٰ۔ اگرچہ مسجد اقصیٰ پہلے بنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، لیکن ترتیب ہم اس لیے پہلے رکھتے ہیں بیت اللہ کہ اب ہمارا قبلہ وہ ہے۔ پہلے ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، القبلۃ الاولیٰ، وہو اول قبلۃ للمسلمین، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یحیط بہ سور عظیم، بہت بڑی دیوار اس کو احاطہ کرتی ہے، سراؤنڈنگ میں نا، سور کہتے ہیں دیوار۔ وفی ساحتہ الواسعہ، اور اس کے وسیع صحن میں قبۃ الصخرہ، قبہ صخرہ ہے، پتھر کا جو قبہ کینوپی بنی ہوئی ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أَسْرَى اللَّهُ بِنَبِيِّهِ، یہ وہی مسجد ہے جس میں اللہ نے معراج کروائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، من المسجد الحرام الی، مسجد حرام سے لے کر یہاں تک، یعنی بیت اللہ سے لے کر یہاں تک۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ دوسری مسجد جو ہے بہت مشہور و معروف مسلمانوں کی مسجد، الجامع الاموی فی دمشق، الجامع الاموی فی دمشق، یہ اموی مسجد ہے، یہ بہت بڑی مسجد ہے شام کے ملک میں۔ شام جو بابرکت زمین ہے، اور اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ دمشق ہے، کانسٹینٹینوپل۔ دمشق میں بہت بڑے علماء گزرے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ ابن کثیر جو تفسیر کے ہیں، اور بے شمار علماء دمشق میں گزرے ہیں، اور یہ بابرکت زمین ہے۔ وہاں پہ بنو امیہ کے دور میں ولید ابن عبد الملک جو اموی خلیفہ تھے انہوں نے بنوائی تھی۔ بناہ الولید ابن عبد الملک فی القرن الاول الہجری، پہلی ہجری میں۔ تو یہ مسجد اموی چونکہ بنو امیہ کے دور میں بنی ہے، صحابہ کرام کے دور کے بعد، تو اس کو تقریباً 1350 برس ہو گئے، ابھی تک دیکھیں اس کی بنیادیں قائم ہیں۔ وثلاث معاذن، اس کے 3 مینار ہیں، واربعۃ محاریب، اور 4 محراب ہیں۔ وہو عظیم المساحہ، بہت کھلے صحن والی مسجد ہے۔ واسع الارکان، اس کے پلرز میں بہت فاصلہ ہے، ارکان رکن کی جمع پلرز۔ فیہ مجالس للعلوم الدینیہ، اس میں دینی علوم کی مجالس کا اہتمام تھا اور ہے بھی۔ وقاعۃ للکتب العلمیہ الاسلامیہ، اور اسلامی اور علمی کتابوں کا ایک گوشہ ہے۔ القیمہ، بہت ہی قیمتی۔ ایسے ہی الجامع الازہر، یہ ہے جامع مسجد ازہر۔ اب وہ کیا ہے؟ جامعۃ الازہر۔ آج کل وہ ازہر یونیورسٹی بن گئی، پہلے کیا تھا؟ الجامع الازہر، جامع کہتے ہیں مسجد کو اور جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ الجامع الازہر فی القاہرہ، قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے نا، قاہرہ، وہاں پہ جامع ازہر ہے۔ بناہ القائد جوہر الثقلی، اس مسجد کو تعمیر کیا تھا ایک مسلمان بادشاہ نے، جوہر الثقلی نے، فی القرن الرابع الہجری، 4 صدی ہجری میں، آپ اندازہ کریں 1000 برس ہو گیا۔ ثم اہتم بہ صلاح الدین، پھر جب
صلاح الدین ایوبی کا دور آیا تو اس نے پھر اس کے اہتمام کیا، اور کیا کیا، وَأَمَرَ أَن تُدَرَّسْ فِيهِ علوم الدین، اس نے حکم دیا کہ اس مسجد میں دینی علوم پڑھائے جائیں، قرآن، تفسیر وغیرہ۔ فصار اعظم جامعۃ اسلامیہ، یہ سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی بن گئی، یقصدها المسلمون من جمیع بلاد العالم، دنیا کے تمام بلاد یعنی ملکوں سے لوگ اس کا قصد کرتے تھے، یعنی اس طرف آتے تھے، لیدرسوا علوم اللغۃ العربیہ، تاکہ عربی کے علوم پڑھ سکیں، والفقہ والتفسیر والحدیث، اور فقہ اور تفسیر و حدیث پڑھ سکیں جامعہ ازہر میں۔ مسجد قرطبہ فی الاندلس، اندلس میں مسجد قرطبہ، جہاں اقبال بھی گئے تھے اور انہوں نے بڑی مشہور و معروف نظم قرطبہ لکھی تھی، من اکبر مساجد الاندلس و اجملہا، اندلس جسے اسپین کہتے ہیں، ہسپانیہ، اس کی سب سے خوبصورت اور بڑی مساجد میں سے، اور بڑے اندر اس کے خوبصورت محراب اور گزرگاہیں بہت ہی پیاری بنی ہوئی ہیں۔ بدأ بناءہ عبد الرحمن الاول، عبد الرحمن اول جو اموی خلیفہ تھا، اس نے اس کی تعمیر شروع کی تھی۔ یہ بنو امیہ کا جب زوال آیا، بنو عباس آ گئے تو وہاں سے وہ فرار ہو کے پھر اندلس چلے گئے تھے۔ عبد الرحمن الداخل وہاں گیا تھا، اس نے پہلی کھجور اسپین میں لگائی تھی، پہلی کھجور، پہلا درخت اس نے لگایا تھا وہاں پہ۔ فی القرن الثانی الہجری، دوسری صدی ہجری میں، یشتہر بمئذنتہ العالیہ، یہ مسجد مشہور ہے اپنے بلند مینار کی وجہ سے، ومحاریبہ الثلاثہ، اور 3 محرابوں کی وجہ سے، واعمدتہ المصنوعۃ من الرخام، اور اپنے پلرز کی وجہ سے جو کہ بنے ہوئے ہیں رخام سے یعنی سنگ مرمر سے، ومنبرہ الفرید، اور اپنے بہت ہی عظیم اور خوبصورت ممبر کے باعث یہ مشہور ہے۔ وقد استمر بناء هذا المسجد، اس مسجد کی تعمیر جاری رہی کتنی دیر، ثلاثۃ قرون کاملہ، 3 صدیاں مکمل۔ آپ اندازہ کریں کہ ہر خلیفہ، ہر حاکم آ کو اس کو تعمیر کرتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 1200 برس بیتنے کے بعد بھی ابھی قائم دائم ہے۔ اتنی زبردست آرکیٹیکچر مسلمانوں کا جو آرکیٹیکچر ہے، یہ انگریزوں نے ایجاد نہیں کیا، یہ مسلمانوں نے بنایا ہے۔ شاہی مسجد دیکھ لیں مغلوں کے دور میں، وزیر خان مسجد پاکستان میں، یہ بھی 400-500 سال پہلے کی مساجد ابھی بھی قائم ہے۔ تو یہ آرکیٹیکچر کسی علم کی بنیاد پہ تھا، ایسے تو نہیں بن گیا نا۔ اب ہم کرتے ہیں تدریبات۔ التدریب الاول، ما اقدم هذه المساجد الاربعہ، ان 4 مسجدوں میں سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ جواب المسجد الاقصی، اقصی مسجد۔ ما اقدم هذه المساجد الاربعہ، جواب یہ ہے المسجد الاقصی۔ ما اقدم جامعۃ اسلامیہ، سب سے پرانی یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی کون سی ہے؟ ما اقدم الجامعۃ الاسلامیہ، تو آپ دیں گے الجامع الازہر، ٹھیک ہے، جامع ازہر۔ مسم المسجد الذی استمر بناؤہ 3 قرون، وہ کون سی مسجد ہے جو 300 سال جس کی تعمیر جاری رہی؟ مسجد قرطبہ، اور قرطبہ بھی کہتے ہیں۔ ما اول قبلۃ للمسلمین، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا ہے؟ المسجد الاقصی۔ وما قبلتہم الآن، الآن کا مطلب اب ان کا قبلہ کون سا ہے؟ الکعبہ، ٹھیک ہے۔ مسم الاندلس الآن، اندلس کا اب نام کیا ہے؟ اسپین، ہسپانیہ۔ سوال، من بنا الجامع الاموی، جامع اموی کس نے بنائی؟ جواب، بناہ الولید بن عبد الملک، اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے۔ من بنا الجامع الازہر، جامع الازہر کس نے بنائی؟ تو آپ جواب دیں گے القائد المسلم جوہر الثقلی، ٹھیک ہے۔ من بدأ بناء مسجد قرطبہ، مسجد قرطبہ کی تعمیر کس نے شروع کی تھی؟ تو آپ کہیں گے بدأ بناء مسجد القرطبہ عبد الرحمن الاول، ٹھیک ہے۔ من الذی امر ان تدرس علوم الدین فی الجامع الازہر، کس نے کہا تھا کہ جامع ازہر میں دینی علوم پڑھائے جائیں؟ تو وہ تھا صلاح الدین رحمہ اللہ،
صلاح الدین، ایک بندے کے نیک کام سے آپ کروڑوں لوگ وہاں سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ من اسرا بہ اللہ، کس کو سیر کرائی اللہ نے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رات کے وقت کس کو اللہ پاک نے سیر کروائی؟ اسر اللہ نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ این المسجد الاقصی، المسجد الاقصی فی القدس، مسجد اقصی کہاں ہے؟ قدس میں۔ این الجامع الازہر، این الجامع الازہر، تو آپ کہیں گے الجامع الازہر فی القاہرہ، مصر میں ہے، یہ قاہرہ میں ہے۔ این مسجد قرطبہ، مسجد قرطبہ کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے فی الاندلس، فی الاندلس۔ این الجامع الاموی، جامع اموی کہاں ہے؟ تو جواب یہ ہے فی دمشق۔ این المسجد النبوی، مسجد نبوی کہاں ہے؟ فی المدینہ المنورہ۔ اب ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، ایم سی کیوز۔ اختیار الاجابت الصحیحہ، صحیح جواب کا تلاش کرنا۔ اختر الاجابت الصحیحہ لکل عبارۃ مما یأتی، جو عبارتیں دی گئی ہیں نا ان میں سے ایک صحیح جواب سوال کا تلاش کریں۔ واکتبھا فی دفترک، اور اس کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ ثم ارجع الی الدرس، پھر آپ درس پڑھیں۔ دیکھیے المسجد الاقصی فی القدس، مسجد اقصی قدس میں ہے۔ ثانی قبلۃ للمسلمین، مسلمانوں کا دوسرا قبلہ ہے۔ بساحتہ قبۃ الصخرہ، اس کے صحن میں قبہ صخرہ ہے۔ استمر بناؤہ ثلاثۃ قرون، لہو اربعۃ محاریب، یہ سارے جواب غلط ہیں، ایک جواب صحیح ہے۔ بساحتہ قبۃ الصخرہ، اس کے صحن میں قبہ صخرہ ہے، وہ جو ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں۔ الجامع الاموی بدمشق، یہ جو ہے نا جامع اموی دمشق میں، اس کے بارے میں اب ریلیونٹ آنسر ڈھونڈنا ہے۔ من اکبر مساجد الاندلس، اندلس کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ہے؟ نہیں۔ بنی فی القرن الاول الہجری، پہلی صدی ہجری میں بنی؟ جی۔ بناہ القائد جوہر الثقلی؟ نہیں۔ مسجد حدیث البناء، نئی مسجد بنی؟ نہیں۔ اس کا جواب با ہے، بنی فی القرن الاول الہجری۔ تیسرا الجامع الازہر فی القاہرہ، قاہرہ میں جو جامع ازہر ہے، بدا بناؤہ فی القرن الثانی الہجری، دوسری صدی ہجری میں اس کی تعمیر شروع کی گئی؟ نہیں۔ اقدم جامعۃ اسلامیہ، سب سے پرانی اسلامک یونیورسٹی ہے؟ درست، یہ جواب درست ہے۔ بناہ صلاح الدین، اس کو صلاح الدین نے بنایا تھا؟ نہیں۔ آگے دیکھیے مسجد قرطبہ فی الاندلس، اندلس میں جو مسجد قرطبہ ہے، استمر بناؤہ ثلاثۃ قرون، 300 سال اس کی تعمیر جاری رہی؟ درست جواب ہے۔ بناہ الولید بن عبد الملک، لہو ثلاث معازن، اہتم بہ صلاح الدین، یہ سارے جواب اس میں غلط ہیں۔ التدریب الثالث، عزیز طلبہ آپ تیسری مشق دیکھیے، ملاءمہ بین الجمل، جملوں کے درمیان مناسبت، ملاءمہ مناسبت۔ اختر من المجموعۃ با ما یلائم عبارات المجموعۃ الف، یہ ایک مجموعہ ہے الف اور ایک مجموعہ ہے با، گروپ ہیں دونوں۔ با میں سے آپ نے وہ تلاش کرنا ہے جو الف سے میچ کر جائے۔ المسجد الاقصی، تو اس کا مجموعہ با میں جواب ہے 5۔ اول قبلۃ للمسلمین۔ الجامع الاموی، جامع اموی دمشق میں، اس کا جواب مجموعہ با میں پہلا ہے۔ بناہ الولید بن عبد الملک۔ القائد جوہر الثقلی، جوہر الثقلی جو لیڈر تھا مسلمانوں کا، اس کا جواب ہے بنا الجامع الازہر، اس نے جامع ازہر بنائی مصر میں، قاہرہ میں۔ پہلا سوال المسجد الاقصی، اس کا جو جواب ہے وہ مجموعہ با میں نمبر 5 ہے، اول قبلۃ المسلمین۔ دوسرا سوال، دوسرا جو ہے الجامع الاموی، یہ ہے بناہ الولید بن عبد الملک، اس کا جواب ہے پہلا۔ اور جو تیسرا ہے القائد جوہر الثقلی، تو اس کا جواب ہے بنا الجامع الازہر، اس کا جواب ہے نمبر 2۔ اور اسی طرح جو چوتھا ہے
مسجد قرطبہ فی الاندلس، اندلس میں جو مسجد قرطبہ ہے، استمر بناؤہ ثلاثۃ قرون، اس کا جواب ہے نمبر 3۔ اور باقی جو ہے قبۃ صخرہ، یہ اس کا جواب ہے فی ساحۃ المسجد الاقصی، اس کا 4 نمبر جواب ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اپنی کاپی پہ یاد بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ تدریب الثالث تھی۔ ایسے ہی عزیز طلبہ، التدریب الرابع دیکھیے، مندرجہ ذیل دونوں جملوں کو قوسین میں دیے گئے افعال ناقصہ استعمال کرتے ہوئے ملائیے۔ افعال ناقصہ کا گروپ ہے 13، کانا، صارا، اصبح، امسا، ظلا، باتا، اضحا، امسا، وہ 13 ہے۔ ربط، اربط بین کل جملتین من الجمل الآتیہ مستخدما ما بین القوسین کما فی المثال۔ مثال دیکھ لیجئے، الازہر اقدم جامعۃ اسلامیہ یقصد المسلمون بہذہ الجامعہ۔ اب اس میں دیکھیں کہ ازہر سب سے پرانی اسلامک یونیورسٹی ہے، مسلمان اس یونیورسٹی کا رخ کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ اب اس کو بدلنا ہے کانا میں، پاسٹ میں لے کے جانا ہے۔ کانا جو ہے نا، جب لگ جائے کسی جملے کے شروع میں تو اس کو پاسٹ میں لے جاتا ہے۔ کان الازہر، ٹھیک ہے، کان الازہر اقدم جامعۃ اسلامیہ۔ اور دوسرے جملے میں کان المسلمون یقصدون ہذہ الجامعہ۔ فعل کے شروع میں کانا نہیں لگتا، اسم کے شروع میں کانا لگتا ہے۔ کان اللہ شاکرا علیما، انسان کے بارے میں، انہ کان ظلوما جہولا، کان من الکافرین، شیطان کے بارے میں، تو کانا اسم کے شروع میں لگتا ہے۔ الکعبۃ اعظم بیت مبارک، یہ دیکھیں نا، افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، پیش، دیکھیے کان اللہ، پیش آ گئی نا، اور اپنی خبر کو زبر دیتے ہیں، شاکرن علیمن، دیکھیں یہ مرفوع ہے، اس کا مبتدا مرفوع ہے اور اس کی خبر منصوب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور انا کا اس کا الٹ ہے، ان اللہ قدیر۔ اب دیکھیں، کان الازہر اقدم جامعۃ اسلامیہ، یہ پہلے کان نہیں تھا تو کان کا الازہر، ٹھیک ہے۔ یقصد المسلمون ہذہ الجامعہ، مسلمان اس جامعہ کا رخ کرتے ہیں۔ اب کانا شروع میں لگانا، تو کانا کے بعد تو اسم آ سکتا ہے، فعل نہیں آ سکتا، تو آپ کیا کریں گے، اس کو الٹا کر دیں گے، کان المسلمون، تو چونکہ یہ فعل جمع ہے، اس کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ جمع کر دیں، یقصدون، مفرد کے اینڈ پہ اونا لگا دیں تو وہ جمع مذکر بن جاتا ہے۔ کان المسلمون یقصدون ہذہ الجامعہ، اس جامعہ کا رخ مسلمان کرتے تھے۔ الکعبۃ اعظم بیت مبارک، سب سے برکت والا سب سے بڑا گھر بیت اللہ ہے، تو کانت الکعبۃ، اس کے شروع میں لگے کانت الکعبۃ اعظم بیت مبارک، بیت اللہ شروع سے ہی سب سے بڑا گھر ہے، کانت، کیونکہ بیت اللہ الکعبہ مؤنث ہے تو کانا کو کیا کر دیں، کانت۔ یطوف الحجاج بہذا البیت، اچھا اس میں ما زالہ لگا دیں، ما زالت الکعبۃ، ابھی تک ہے بیت اللہ، اعظم بیت مبارک، سب سے برکت والا بڑا گھر۔ یطوف الحجاج بہذا البیت، طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا حاجی، اس کے شروع میں لگا ہے ما زالہ، اسٹل، ما زالہ اور ما دامہ کا مطلب ابھی تک، ما زالہ ابھی تک، یطوف الحجاج بہذا البیت، بیت اللہ کا طواف حاجی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ المتحف واسع بناء اثری،
اثری. متحف میوزیم جو ہے اوسع سب سے وسیع، بناء بلڈنگ، اثری قدیم. اس کے شروع میں لکھا صارا یعنی ہو گیا. صار المتحف میوزیم بن گیا ہے، اوسع بناء اثری سب سے قدیم اور وسیع بلڈنگ. صار الناس یزورون هذا متحف، لوگ اس میوزیم کی وزٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. الطائرۃ اسرع وسیلۃ حدیثہ، اس میں اصبح لگا دیں شروع میں، ہو گیا بن گیا. اصبحت، لیکن طائرہ تو مؤنث ہے تو اس کو آپ نے مؤنث بنا اصبحت. فاصبحت جیسے ہے نا قرآن میں، اصبحت الطائرۃ اسرع وسیلۃ حدیثہ، جہاز اس وقت سب سے تیز ترین نقل و حرکت کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. یستخدم الرقاب هذه الوسیلہ، رقاب پیسنجرز اس ذریعہ نقل و حمل کو یعنی ٹریفک کو استعمال کرتے ہیں. تو شروع میں لگا دیں اصبح الرقاب یستخدم هذه الوسیلہ، لوگ اب اس کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں. التدریب الخامس، پانچویں مشق، حول الی الجمع المذکر، جمع مذکر میں بدلیے. دیکھیے جمع مذکر میں اس جملے کو بدلنا ہے. کیسے بدلنا ہے؟ فعل کو جمع بنا دیں. جیسے یقصد المسلمون المسلم الجامع الازہر لیدرس العلوم الدینیہ، مسلمان ارادہ کرتا ہے الجامع ازہر کا تاکہ وہ لیدرس سیکھے دینی علوم. یہ دیکھیں یقصد یدرس یہ مفرد ہے، اس کو جمع میں کیسے بدلیں گے؟ یقصد المسلم، یقصد المسلمون، یقصد المسلمون الجامع الازہر، جامع ازہر کا ارادہ رکھتے ہیں مسلمان، رخ کرتے ہیں. کیوں؟ جب یہ مسلمان جمع ہے تو اس کو بھی جمع کر دیں لیدرسو. تو آپ کہیں گے کہ سر یدرسون تھا جمع، اونا سے جمع ہوتا تھا، الف کے بعد نون کدھر گیا؟ تو ہم کہیں گے لام امر نے، یہ جو لام تعلیل ہے نا، علت والی لام، کس کام کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، مقصد، اس نے نون گرا دیا. اور یہ جو نون اعراب والا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اصلی نون نہیں گرتا. ایسے یزور الحاج مکۃ المکرمۃ لیطوف حول الکعبہ، حاجی طواف کا زیارت کرتا ہے بیت اللہ کی، مکہ مکرمہ کی، تاکہ بیت اللہ کا طواف کرے. تو اس کو جمع بنائیں یزور الحجاج، یزور الحجاج. الحاج کی جمع کیا ہو جائے گا؟ الحجاج، حجاج کرام. یزور الحجاج مکۃ المکرمۃ لیطوف تھا نا مفرد، اس کو جمع کر دیں لیطوفو، نون وہ گر گیا لام کی وجہ سے. ایسے ہی یذهب المسافر فی المطار لیرکب الطائرہ، ٹرین میں جاتا ہے مسافر تاکہ جہاز پہ سوار ہو. تو آپ لکھیں گے یذهب المسافرون، شروع میں فعل مفرد رہتا ہے، اگر فاعل کے بعد آئے تو اس کی شکل فاعل والی ہوگی. یذهب المسافرون الی المطار لیرکبوا الطائرہ. یتوجہ الطالب الی المینا لیشاہد السفن، یتوجہ رخ کرتا ہے الطالب طالب علم الی المینا، مینا کہتے ہیں بندرگاہ کو، پورٹ، لیشاہد تاکہ مشاہدہ کرے دیکھے، السفن سفینہ کی جمع کشتیاں. تو اس کو یہ کہیں یتوجہ الطلاب الی المینا لیشاہدوا. ایسے ہی آپ نے سارا کرنا ہے. المفردات الصعبہ و معانیہا، جو مشکل الفاظ ہیں وہ اور ان کے معانی. اب دیکھیے ثالث، تیسرا، یحیط احاطہ کرتا ہے، سور فصیل بڑی دیوار، ساحۃ میدان، قبۃ گنبد، بناہ اس کو بنایا تعمیر کیا، اربعۃ چار،
مآذن مئذنۃ کی جمع مینار، محارب محراب کی جمع جہاں امام کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، مساحہ کھلی جگہ، قاعۃ ہال، قاعۃ ہال، قاعۃ الامتحان ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال، قیمہ قیمتی، القرن صدی، الرابع چوتھا یا چوتھی، اہتم بھی اس میں دلچسپی لی، تدرس پڑھائے جاتے ہیں، اجمل ہوا سب سے خوبصورت، اعمدہ عمود کی جمع یعنی پلر ستون، الرخام سنگ مرمر، الفرید منفرد، استمرہ جاری رہا۔ یہاں پہ عزیز طلبہ میٹرک عربی کا چوتھا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنے معلم ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔